بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 مئی 2023 پوری دنیا میں تھیلیسیمیا ڈے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے تھیلیسیمیا ڈے یعنی یہ وہ دن ہوگا 8 مئی کا 2023 میں کہ جس دن تھیلیسیمیا کی آگہی ایک عام آدمی تک پہنچائی جائے گی اور اس بیماری کے بارے میں ان کو معلومات دی جائے گی اور اس سے بچاؤ کے طریقے ڈسکس کیے جائیں گے اور اس کو ممالک سے ختم کیسے کیا گیا اور ہم اپنے ملک پاکستان سے اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ یہ تمام وہ ڈسکشنز ہیں جو آج ہم اس ویڈیو میں کریں گے۔ چنانچہ آگہی کے حوالے سے اگر سب سے پہلے بات کی جائے تو تھیلیسیمیا کیا ہے؟ واٹ از تھیلیسیمیا؟ تھیلیسیمیا ایک ایسی خون کی بیماری ہے جس میں بچے کے اندر خون بنانے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اور 6 ماہ تک تو جو خون بنانے کا نظام ماں کے پیٹ سے موجود ہوتا ہے یعنی فیٹل ہیموگلوبن وہ موجود ہوتا ہے، وہ بن رہا ہوتا ہے، وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور 6 ماہ کی عمر میں فیٹل ہیموگلوبن ختم ہو جاتا ہے، ایڈلٹ ہیموگلوبن بننا ہوتا ہے۔ ایڈلٹ ہیموگلوبن نہیں بن پاتا، خون نہیں بن پاتا تو بچہ سیویئر اینیمیا کے ساتھ ہمارے پاس آتا ہے، مطلب خون کی شدید کمی کے ساتھ۔ کہ خون کی شدید کمی ہونے کی وجہ سے بچہ پیلا ہوتا ہے، مطلب سفید مائل ہوتا ہے، سانس پھول رہی ہوتی ہے، پیٹ پھول رہا ہوتا ہے، دلی اور جگر بھی کبھی کبھار ان بچوں کا بڑا ہوتا ہے، بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہوتا اور بچہ دودھ نہیں پی پا رہا ہوتا۔ چنانچہ یہ تمام علامات ہیں کہ جس کے بعد اور جب پیٹ پہ ہاتھ رکھو تو تلی محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ جس کا خون کی جب رپورٹ کراؤ تو خون کی بہت زیادہ کمی آتی ہے۔ چنانچہ ان تمام علامات کی موجودگی میں ڈاکٹر ایک ٹیسٹ کراتے ہیں، اس ٹیسٹ کو کہتے ہیں ہیموگلوبن الیکٹروفوریسس۔ ہیموگلوبن الیکٹروفوریسس ایک ایڈلٹ بچے کا جو 6 مہینے کا وہ آ جاتا ہے، مطلب ایک وہ پیڈیاٹرک ایج کا بچہ جو 6 منتھس کا ہو جاتا ہے، اس میں مور دین 90% ایڈلٹ ہیموگلوبن ہونا چاہیے اور لیس دین 5%، لیس دین 10% فیٹل ہیموگلوبن ہونا چاہیے۔ اگر بچے کو اللہ نہ کرے تھیلیسیمیا ہے تو اس کا مور دین 80%، 90% فیٹل ہیموگلوبن 6 ماہ کی عمر میں بھی آ رہا ہوتا ہے۔ سو ہیموگلوبن F, fetal hemoglobin of more than 80 to 90% at the age of 6 months is a strong diagnostic test of thalassemia کہ اس بچے کو بیٹا تھیلیسیمیا ہے۔ اب اس کی ریزن کیا ہے، اس کی کاز کیا ہے، یہ بتانا بہت ضروری ہے۔ تھیلیسیمیا کیوں ہوتا ہے؟ تھیلیسیمیا تب ہوتا ہے جب ماں کو بھی تھیلیسیمیا مائنر ہو اور باپ کو بھی تھیلیسیمیا مائنر ہو۔ دونوں ماں باپ کو جب تھیلیسیمیا مائنر ہوتا ہے تو دونوں کے وہ کروموزومز جو ڈیفیکٹڈ ہیں جب وہ بچے میں چلے جاتے ہیں تو بچے کو تھیلیسیمیا میجر ہو جاتا ہے۔ اگر دونوں ماں باپ تھیلیسیمیا مائنر ہیں تو 25% چانس ہوتا ہے کہ آنے والے بچے کو تھیلیسیمیا میجر ہوگا، 25% چانس ہوتا ہے کہ بچہ نارمل ہوگا، 50% چانس ہوتا ہے کہ بچہ اپنے ماں باپ کی طرح تھیلیسیمیا مائنر ہوگا۔ تو اس کو میڈیکل ٹرمینالوجی میں آٹوزومل ریسیسو انہیریٹنس کہتے ہیں کہ مدر اور فادر دونوں سے بچے میں ڈیفیکٹڈ جین جا رہے ہیں۔ بچہ آ گیا، ہمارا دل و جان ہے وہ بچہ، اب اس کی زندگی کا سفر جاری رکھنے کے لیے اس کو ہر مہینے خون کی ضرورت ہے۔ خون کیسا ہونا چاہیے؟ خون بہت ہی محفوظ خون ہونا چاہیے۔ خون ایسا ہونا چاہیے جو اس کے خون کے ٹائپ سے زیادہ مطابقت رکھتا ہو، میکسیمم میچ ہو اس کے ساتھ، اور وہ خون لگانے کی روشنی میں، وہ خون لگانے کے نتیجے میں اس کا 1 مہینہ خوشگوار گزر جاتا ہے، اور اس کو خون لگانے کے پھر 1 مہینے، 3 ہفتے، 4 ہفتے تک ضرورت نہیں پڑتی، مگر بدقسمتی سے یہ معاملہ زندگی بھر جاری رہتا ہے اور تھیلیسیمیا کے بچے کو زندگی بھر بلڈ لگتا رہتا ہے۔ یہ تو ایک طریقہ علاج ہے۔ اسی طریقہ علاج میں جب خون لگتا ہے تو جسم میں فولاد جمع ہو جاتا ہے، اور جب بچے کو 12 سے 15 بار خون لگ جاتا ہے تو جسم میں اتنا فولاد جمع ہو جاتا ہے کہ فولاد کو کم کرنے کی دوائیاں شروع کی جاتی ہیں، انجیکشنز اور ٹیبلٹ شروع کی جاتی ہیں۔ اب جب بچے کی عمر بڑھتی رہتی ہے، فولاد کی دوائیاں بڑھتی رہتی ہیں، خون کی ریکوائرمنٹ بڑھتی رہتی ہے۔ ماڈرن دنیا میں، ویسٹرن دنیا میں جہاں پہ بہت اچھے سے محفوظ خون لگایا جاتا ہے، جس میں ہیپیٹائٹس بی، سی اور HIV کی اچھی سے اسکریننگ ہوتی ہے، خون کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے، بچوں کو وقت کے اوپر آئرن کم کرنے کی دوائیاں شروع کر دیتے ہیں، ان کے جسم سے فولاد کم کر دیا جاتا ہے، تو یہ بچے بڑی عمریں پا رہے ہیں، اور پاکستان میں بھی 10 سے 20% بچے یہ 40 اور 50 سال کی عمروں تک پہنچ رہے ہیں۔ چنانچہ اچھا علاج یعنی محفوظ خون اور پراپر آئرن کیلیشن، یعنی فیرٹن جب 1000 سے اوپر ہو جائے یا پھر
12 बार खून लग चुका हो तो उसका फैटिन चेक करके उसको आयरन कम करने की दवाइयाँ, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट दवा है डिफेरिसिरॉक्स, जो कि इंजेक्शन से दी जाती है। आयरन कम करने के लिए बच्चे के जिस्म में 3 तरह की दवाइयाँ हैं। डिफेरिसिरॉक्स गोलियों के फॉर्म में आता है, डिफ्लॉक्सामिन इंजेक्शन की फॉर्म में आता है, डेफिप्रॉन टैबलेट की फॉर्म में आता है। तो डेफिप्रॉन और डिफेरिसिरॉक्स तो ओरल फॉर्म में आ गया और डिफ्लॉक्सामिन इंजेक्शन की फॉर्म में आ गया। डिफ्लॉक्सामिन का 12 से 24 घंटे का इन्फ्यूजन लेना मुश्किल हो जाता है, तो छोटे बच्चों को पहली दवा जो शुरू की जाती है वो डिफेरिसिरॉक्स के नाम से आती है, तो दिन में एक बार निहार सुबह लेनी होती है, वो शुरू की जाती है। अगर वो मौफिक आ जाए तो उससे अच्छी दवा कोई नहीं है। अगर वो कॉस्टली पड़ रही हो तो एक लेस एक्सपेंसिव दवा डिफेरिप्रॉन भी बहुत अच्छी है, अगर वो मौफिक आ जाए जो दिन में 3 बार दी जाती है तो बहुत अच्छी बात है। और बड़े बच्चों को जिनमें फौलाद बहुत ज़्यादा जमा हो चुका होता है, उनको जो दवा दी जाती है वो डिफ्लॉक्सामिन है, यानी इंजेक्शन टेस्ट्रोल। तो ये वो 3 दवाइयाँ आयरन कम करने की है। इसके साथ कभी इनको विटामिन डी की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, फोलिक एसिड की कमी होती है, तो ये दवाइयाँ भी साथ के साथ दी जाती हैं। याद रखा जाए कि थैलेसीमिया सिर्फ ये बीमारी नहीं कि खून हो जाता है, थैलेसीमिया एक सिंड्रोम है। जब खून कम होता है ब्लड लगता है, जब ब्लड लगता है आयरन जमा होता है, आयरन दिमाग पे भी जमा होता है, तो ग्रोथ फेलियर का भी डर होता है। तो जब इनकी 12-13 साल उम्र होती है, इनके हार्मोन्स चेक किए जाते हैं, इनको हार्मोन्स लगाए जाते हैं, मगर अगर बहुत अच्छा आयरन निकाला गया हो बचपन में तो हार्मोन्स की कमी नहीं होती और दे डू वेल। अगर नहीं आयरन अच्छा निकाला गया हो, अच्छा ब्लड ना रखा गया हो, तो इनके कद छोटे रह जाते हैं, इनके पेट बाहर को आ जाते हैं, इनका मुंह और दांत बाहर को आ जाता है अगर अच्छा इलाज ना किया जाए। बदकिस्मती से पाकिस्तान में 60-70% बच्चों का इलाज अच्छा नहीं किया जाता, गाँव देहातों में भी, और थैलेसीमिया सेंटर्स पे भी लोड इतना ज़्यादा है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है ब्लड डोनर्स का। अगर अच्छी तादाद में, बड़ी तादाद में ब्लड डोनर्स निकलें और महफूज ब्लड दें, तो कम से कम एक एस्पेक्ट तो कवर हो जाता है कि इनको अच्छा ब्लड लग रहा है, और दूसरा आयरन केलेशन के लिए दवाइयाँ इनको मुहैया कर दी जाए तो ये भरपूर ज़िंदगी गुजार सकते हैं और इंटेलेक्चुअली, मेंटली, आसाबी तौर पे, ज़हनी तौर पे, बिल्किया जिस्मानी तौर पे ये नॉर्मल होते हैं। हमारे ऐसे 20% पेशेंट जो अच्छे से ब्लड लगाते हैं, अच्छे से आयरन निकालते हैं, वो डॉक्टर, इंजीनियर भी बने, अकाउंटेंट भी बन रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, काम कारोबार भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं। सो ऑल डिपेंड्स अपॉन कि कैसे आपने अच्छा मैनेजमेंट किया। दूसरा इंपॉर्टेंट इलाज जो थैलेसीमिया का है वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए ज़रूरी है कि आपका कोई भाई बहन हो जिसकी हड्डी का खून आपको लगाया जाए। उससे पहले ब्लड टेस्ट होता है, उसको HLA मैचिंग कहते हैं, टिश्यू मैचिंग। अगर टिश्यू भाई बहन और बच्चे का मैच हो जाता है, जो सेहतमंद भाई बहन है उनके साथ, तो सेहतमंद भाई बहन के हड्डी का खून लेके बीमार बच्चे को जब डालते हैं, इसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन कहते हैं। ये पेचीदा और मुश्किल बोन मैरो ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन होता है और इसकी लागत भी ज़्यादा आती है, इसकी पेचीदगियाँ भी होती है, मगर दुनिया भर में क्यूरेटिव ट्रीटमेंट यानी जड़ से थैलेसीमिया को ख़त्म कर देने का इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही है। और ये आइडियली पाकिस्तान के सेटअप पे 5-6 साल से कम उम्र के बच्चों का कर देना चाहिए जल्द अज जल्द, अगर उनका बोन मैरो देने वाला भाई बहन मौजूद है। यहाँ इस बात का जिक्र करना भी ज़रूरी है कि जो बोन मैरो दे रहा होता है वो अल्लाह के हुक्म से महफूज होता है, उसको कोई ख़तरा नहीं होता। जिसका ट्रांसप्लांट हो रहा होता है उसको वेरिएबल 15%, 20% खतरा होता है, 80% कामयाबी होती है। कामयाबी का मतलब कि ठीक हो गया बच्चा हमेशा के लिए। जदीद तहकीक हो रही है और हमारे टीम ने, मेरे साथ का इदारा जहाँ मैं काम करता था IBD, मेरी उस्ताद डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, और हमने एक दवा पे काम किया और हमने देखो बच्चे कि इनको महीने 15 दिन को खून लगता है, उनपे से तो 20-30% ऐसे बच्चे निकल आए कि उस दवा पे रहते हुए उनको 10-10, 15-15 साल खून नहीं लगा। और हाल ही में चिल्ड्रन हॉस्पिटल कराची में हमने कुछ और दवाइयों पे रिसर्च की और हमने देखा कि और मज़ीद 20-30% बच्चों को उन दवाइयों से फ़ायदा हुआ। तो अगर सही जेनेटिक टेस्ट करके उन बच्चों को जिनके पहले खून देर से लगा है या जिनकी जेनेटिक्स अच्छी है, दवाइयाँ दी जाएँ तो 30-40% तक बच्चे ऐसे हो सकते हैं मोहतात अंदाजे से कि शायद पाकिस्तान में उनको ब्लड ना लगे इन दवाइयों के ऊपर। इंशाअल्लाह ताला हमारे पास इस वक्त कम से कम भी 2000 बच्चे इन दवाइयों पे हैं, जिनमें से 400-500 को ब्लड नहीं लग रहा अल्लाह के वजह से। थैलेसीमिया से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? थैलेसीमिया से बचाव का सबसे इम्पोर्टेंट काम तो पहले ये कि शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट होना चाहिए, निकाहनामे में थैलेसीमिया का स्टेटस लिखा होना चाहिए, और जिस घर में थैलेसीमिया का बच्चा आ गया अगला बच्चा नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें टेस्ट करते हैं उसको हम कहते हैं प्री नेटल जेनेटिक डायग्नोसिस, कोरियन ब्लड सैम्पलिंग। हम माँ के पेट में 12 हफ्ते में बच्चे का टेस्ट करके बता देते हैं कि आने वाले बच्चे को थैलेसीमिया तो नहीं है। अगर बच्चे को थैलेसीमिया है तो 16 हफ्ते से पहले फतवे के हिसाब से बच्चे को ज़ाया किया जा सकता है।
اور مزید یہ کہ کالجز یونیورسٹیز میں شناختی کارڈ میں نیشنل آئی ڈی کارڈ میں تھیلیسیمیا 1 کروڑ اگر کیریئر ہے تو یہ تو ایک ملکی مسئلہ بنتا ہے نا، کہ جس میں شناختی کارڈ پہ بھی اگر تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کا اسٹیٹس لکھیں تو آنے والی نسل سے، یعنی کہ اگر سال کے 5 سے 10 ہزار بچے نئے پیدا ہو رہے ہیں تو کہاں سے ہم بلڈ پائیں گے، کہاں سے ہم پیسہ روپیہ پائیں گے، کیسے ان کو بون میرو ٹرانسپلانٹ کریں گے؟ تو تھوڑی سنجیدہ سوچ کی ضرورت ہے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ آگے بڑھیں اور اپنا تھیلیسیمیا کے ٹیسٹ کریں، اور ملکی سطح پہ سرکاری سطح پہ بھی اس کا انتظام ہونا چاہیے، اور این جی اوز کی بیسس پہ بھی اس کام کو آگے بڑھ کے ہم سب کو کرنا چاہیے۔ ملک بھر میں تقریباً 100 کے قریب تھیلیسیمیا سینٹرز کام کر رہے ہیں، اور کوئی 30-35 ہزار مریض، 30 ہزار کے قریب پنجاب میں ہے، 20 ہزار کے قریب سندھ میں ہے، 15 سے 20 ہزار بلوچستان میں ہے، اور 15 سے 20 ہزار کے پی میں ہے۔ یہی وہ سینٹرز ہیں جو بچوں کی رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ استقامت دے ان سینٹرز کو، ان این جی اوز کو، اور ان افراد کو جو ان سینٹرز کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان بلڈ ڈونرز کو جو ان کو بچوں کو بلڈ دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے تھیلیسیمیا کے بچوں کو اسی طرح ہنستا کھیلتا مسکراتا رکھے، اور ہمیں اس سے بچاؤ کے لیے سنجیدہ کوشش کرنے کی توفیق کرے، اور ہم سب اپنا تھیلیسیمیا مائنر کا ٹیسٹ کریں تاکہ ہمارے آنے والی نسلوں سے ہم اٹلی کی طرح اور ایران کی طرح تھیلیسیمیا کو محفوظ کر سکیں۔ آمین انشاءاللہ۔ یہاں پہ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہر فرد یہ کہتا ہے کہ میرے ایک کے کرنے سے کیا ہوگا۔ یہ ایک ادارہ میسنا فاؤنڈیشن جس نے کام شروع کیا 15 سال پہلے، جو تھیلیسیمیا کے بارے میں لوگ جانتے نہیں تھے، شاہد آفریدی، یونس خان، ہمایوں سعید، عدنان صدیقی، عبد القدیر خان صاحب جیسے سائنٹسٹ کو ہم نے آن بورڈ لیا، اور پورے ملک میں لہر دوڑ گئی، اور جہاں 40-50 سینٹر تھیلیسیمیا کے ہوتے تھے تو 100 سینٹرز بن گئے۔ پنجاب گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ، چاروں صوبوں میں قانون بن گیا۔ تو عمیر ثنا فاؤنڈیشن کو اس بات کی بہت مبارکباد چاہتی ہے کہ ان کی انتھک کوشش سے، ان کی ٹیم کی انتھک کوشش سے، ان کے لوگوں کی انتھک کوشش سے آج نیشنل لیول پہ اس کو جانا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر کاشف انصاری مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے جو پودا بویا تھا، اللہ تعالیٰ نے بے شمار لوگوں کو اس سے مستفید کیا، اور آج ملک میں اگر آگہی کا صحرا جاتا ہے کسی ایک بڑے ادارے کو، تو مجھے یہ کہنے میں کوئی شک اور کوئی شرم نہیں ہے کہ ان تمام اسٹارز کو، ملک کے تمام ہیروز کو آن بورڈ لے کے ایک عام فرد تک تھیلیسیمیا کی آگہی پہنچانے میں عمیر ثنا فاؤنڈیشن کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے استعمال کیا۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں لوگوں کو جنہوں نے شب روز لگایا۔ اللہ ان کو اس کا بہترین اجر انشاءاللہ آخرت میں دے گا۔ السلام علیکم۔